بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان کان جدھر لگائیے کان جدھر کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروس سے فکر کو بزم ثنائے زلف میں بزم ثنائے زلف میں میری عروس سے فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دام ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے تجھ سا سیاہ کار کون ان سا سخی ہے کہاں تجھ سا سیاہ کار کون ان سا سخی ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ عبد کا معنی غلام خوف نہ رکھ رضا ذرا
تو ہے عبد مصطفیٰ، پھر کیا ہے؟ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ حسن کیسا تھا؟ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں لم یکن علی بن ابی طالب قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعة من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجهه تدویر ابید مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشى تقلع کأنما ينحط من سبب واذا التفت معا بین کتفی خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجۃ وألینهم عریقۃ واکرمهم عشیرۃ من رآه بداہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ عن الحسن ابن علی، وہ حسن دستکاری عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشداقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین يعظم النعمت وان دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر له وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ
کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ عن انس قال ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الينا من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا شممت عنبرا شيئا ولا قط عطرا ولا مسكا كان اطيب من عرق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احسن الناس خلقا ولا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر کون سی انگلیاں جی امام حسن کا انگلیاں جڑیاں جنہاں دے بارے امام حسن کی فرمایا پھر اعلیٰ حضرت انہاں دی تشریح کیویں کی عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت عقيدته فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمله الشمع قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر وعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين شائل الاطراف او قال سائل الاطراف ایتھے آ کے امام حسن نے حضور دی انگلیاں مبارک دی گل کی سائل الاطراف او قال شائل الاطراف حمسان الاحمسین مسیح القدمین حضور دے پیر مبارک اتو اتنے سونے سن حمسان الاحمسین مسیح القدمین ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشط اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء ذل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ ملك السلام انگلیاں ہیں فیض پر
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضور خود تھے یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ امام حسن فرماندے نے میرا نانا جان دی چہرہ مبارک ایسا سی جویں 14ویں رات دا چند چڑھے ہو، چڑھے ہی نہ ہوئے چمک رہے ہو۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ حضور دے تاپو اتنے سونے تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی تے حد کر دیتی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور گھوڑے اتے سوار ہوئے تے بغیر زین تو سوار ہوئے۔ حضرت طلحہ دے گھوڑے ہوتے بڑا ڈھلا جہا چلتا سی تے مدینہ پاک وچ ایک آواز آئی ایک طرفوں تے صحابہ جمع ہوئے بھئی چلی آواز کیڑے پاسوں آئی تے صحابہ کہندے نے اسی اجے جا رہے سی تے حضور ادھروں گھوڑے ہوتے سوار ہو کے واپس تشریف لیا۔ ہاں جی، ساری دنیا دیا بہادریاں کٹھیاں ہون نا تے حضور دا ایک ذرہ برابر بھی نہیں بن سکتا۔ کانہ و فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ امام بوصیری فرماندے نے حضور تنے تن آوی کھڑے ہوندے سن تے پتہ لگدا سی کروڑاں دا لشکر پیچھے حضور دے کھڑے۔ اے حضور دی بہادری، اے حضور دی جرت، ہاں اے رسول اللہ دی شان۔ تے حضرت صحابہ کہندے نے اسی اجے تیاری کر رہے سی بھئی ویکھیے کدھروں آواز آئی تے اسی ویکھیا تے رسول اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تے گھوڑے دی ننگی پشت تے حضور ادھروں واپس تشریف لے آ رہے تھے۔ تے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں دیکھ آیا ہوں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ ہے ہمارے آقا و مولا، یہ حضور کی بہادری۔ حضور کی امت جو ہے وہ اندر گھروں میں داخل کیسے، حضور تو زین پر بھی۔ صحابہ کہندے نے وہ گھوڑا پہلے یہ ہو جیسی کہ انہوں چک چک کے ڈنڈے مار مار کے چلتا سی تے جب رسول اللہ اپنا جسم مبارک اتنے لایا تے وجدنا بحرا، پھر سمندر دیا لہراں دی طرح قابو ہی نہیں سی۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ جب حضور اس گھوڑے اتنے سوار ہوئے نا تو گھوڑا پھر نستے نستے آیا مدینہ پاک وال۔ حضور تے باہر انہوں لے گئے جدھر آواز آ رہی سی۔ جب حضور واپس آئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے، فرمایا حضور دا اپنا چہرہ انور دا نور تے مثال ہی کوئی نہیں نا۔ اس گھوڑے نے جتھے پیر رکھے نا تے پیراں وچوں پھر گرد و غبار اڑیا۔ ظاہر ہے جی صحابہ کٹھے ہو رہے سن تے حضور ادھروں گھوڑا دوڑا کے تے پھر مدینہ پاک آ گئے تے گھوڑے نے جدو تیز تیز قدم چائے نا تے تھلوں گرد و غبار اڑیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہن پھر وہ نور کتنے تک سرایت کر گیا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں، نور کی خیرات لینے خیرات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند تے سورج این جھولیاں لے کے اور گرد و غبار ور نسے، جناب سانو بھی کوئی حصہ مل سکتا؟ نور کی خیرات لینے، خیرات منگی جانی ہے جناب، ہاں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے۔ مولوی ہوئے تو بندہ امام احمد رضا جائے، اتنا علم پڑھ کے، کیوں جی اتنا علم پڑھ کے 1400 سال یہ جا کسی خطبہ نہیں لکھیا، ہاں جی خطبہ کسی نہیں لکھیا، لیکن اس ہاں جی سارے کسی 2 سطرہ کسی 4 سطرہ امام احمد رضا اٹھیا اور کہا اے جی خطبے ہوندے نو یار۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں، ساری دنیا جو نسی وہ گرد و غبار لین تے اعلیٰ حضرت فرمانے چاند تے سورج بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب تہاڈا پہلے کتنا نور ہے، تو قرآن بھی تانوں نور کیا، انہیں نور تے پہلے بھی ہاں، لیکن چاندیا یہ گرد و غبار ملے تاکہ ساڑھے نور جو اور اضافہ ہو۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں، کیسے اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، اٹھتی ہے کس شان سے۔ تو حضور دیا شانہ دیا گلہ کرنا،
اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، صدقے سے نام کے جو ہو رہا ہے ابھی پوری دنیا میں کی ہوا ہے جی، ہر طرف لہر آ گئی، کی ہوا ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے، کسے لیٹن کر دیتی، کسے لنگر کھول دیتے، کسے سفیدیاں شروع کر دیتی، گھر سجانے شروع کر دیتے، محفل دیاں تیاری ہو رہی ہیں، کیوں؟ صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری۔ ربیع الاول شریف نو جلوس کرنا ہے، توجہ، 1 بجے حضرت دربار حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، دھرمپور اپنی موٹر سائیکلاں اپنی گڈیاں این جناب، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، یہ سواریاں انہوں دی سواری دی وجہ تو ملیاں، ہاں یہ سواریاں کوئی گراج کھڑن کرنے واسطے تھوڑی ہوں گی، اے جی میں تو گڈی باہر ہی نہیں کڈی، میں آخا اج کڈ، اج موقع ہے، یہ تو انج بھی جا کے وج جانی، اج وجی تو مزہ آنا ہے، 12 ربیع الاول شریف والے دن وجی، وجنی کوئی نہیں ہے، پکی بات ہے، ویسے میں گل کر رہا ہوں جہاں 12 ربیع الاول نو نکلے انہیں کتنے وجنا ہے، وہ تو محفوظ ہو گئی جی، یہ تو حضور تے میلاد واسطے نکلی سی، ہاں یہ نہیں گڈیاں گراج میں کھڑن واسطے، ساریاں کڈو باہر، جہاں بندہ جا رہا ہے انہیں کہا چل نہیں ہو جلوس سے، انہیں کہا چلیے، این سارے سنی اتنے امن، اسی اتنے کی کرنا ہے، کیوں جناب؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، اسی اتنے ہی کہنا ہے، حضور آ گئے، عقل بھی جوان ہو گئی، عشق بھی بے قرار ہو گیا، حاضری پا کے بے قرار ہویا، کیوں جی؟ ہاں جدو بندہ جاوے تو پھر تو گل مک جاندی، لیکن نہیں، پھندا پا کے ممتاز پھر کہتا حضور میں پھر آ رہا ہوں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، بس ایسے یہی دسنا ہے، اس دن اسی صرف کہنا حضور آ گئے، تو سارے سنی آمن، دھرمپور حضرت میاں امیر دے دربار تے گل وچ ہو رہے، جہاز ڈھون لگا تے سارے چیخ پے، میں نے ایک منڈے نے ویڈیو سنائی، اتنے چیخ پے سارے، میں آخا موت تے انج بھی آ جاندی، تے موت تے ممتاز دی بھی آئی، انہیں کہا کتنے کھڑی، میں آ گیا محمد عربی کا، گل وچ ہو رہے، 48 بندے انج بھی تو چلے گئے، آج اخبار لکھے سی لاشیں شناخت کرنے میں بڑا وقت ملے گا، اور میں آخا پوری دنیا نو پتہ چلے سی آج ممتاز آ رہا، آج پھٹے وال جا رہا، آج پھٹے تو اتر آیا، آج جنازہ جا رہا، کیوں جناب؟ موت تو یہ ہوئی، ایک موت ہے، ابھی شناخت ہوگی، پتہ نہیں کس کی ملے گی کس کی نہیں ملے گی، کیوں جی؟ پوری دنیا سے خبر پھیل گئی، ممتاز 3:30 بجے تختہ دار کی طرف چل پڑا، اب تختہ دار کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب لبیک کہہ رہا ہے، اب اس کے ابا جی نے لاش وصول کر لی ہے، اب گھر آ گیا ہے، اب میلوں لینے لگ گئی دیکھنے کے لیے، اب جنازہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اب 60 لاکھ آ گئے، 13 کلومیٹر جنازہ بن گیا ہے، خامائی قدرت کا حسن دستکاری، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، میں کہا اقبال اتھے موت نو دیکھ کے لوگ رو پے، اتھے ممتاز انج کیوں ہویا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 خود بھی آؤ، کوئی مقصد کوئی نہیں، حضور دے نام دا اتنے ہوکا دینا ہے، پہرا دینا ہے، بس لا تو اچھی کوک تا چھیتی جاگن مسلمان، اے کوک لا رہے ہیں، لا تو اچھی کوک تا چھیتی جاگن مسلمان، اس دھرتی تے ہوئے نظام مصطفیٰ، اے ہوئی ساڑی اذان، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 دسو جی انہاں دے رشتہ دار ایک دوسرے نو مل کے رو رہے سن،
تے ممتاز قادری میں والد صاحب جب میں اسے تھوڑا جہا رویا تو کہنے لگے مولانا یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ انہاں نوں پتہ لگیا تے رشتہ دار ایئرپورٹ تے جا کے ڈاواں مارن لگ پے۔ ممتاز قادری دے والد فرماندے نے جدوں ممتاز نو لے آئے نا پا کے ایمبولینس وچ، میں آکھا روکو ایمبولینس، میں ویکھا تے صحیح کیویں دولہا بن کے آیا۔ میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا، ایتھے لوگ چیخ اٹھے، اتنے پیو بھی نہ رویا۔ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ بس اے نعرہ لانا ہے، دھرمپور حضرت میاں امیر کے دربار سے 1 بجے آنا ہے، اے لبیک لبیک کہتے ہوئے آنا ہے، وہ تو پھر داتا صاحب ہونا ہے، پھر دعا مانگ دینی، بس اتنی بات ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔